نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر مجلس محترم مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلکم، مرکزی سجادہ نشین رسول پور سیدہ، جملہ سادات گرامی قدر، بالخصوص محترم المقام حضرت پیر عبدالقیوم چشتی گولڈوی صاحب، سرپرست اعلیٰ اتفاق پریس کلب کھاریاں اور میونسپل سٹی منہاج القرآن کھاریاں، قابل عزت محترم خان بختیار گل شہزاد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن میونسپل سٹی کھاریاں، محترم شوکت حسین قادری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن میونسپل سٹی کھاریاں، جملہ قائدین اور جملہ مہمانان ذی وقار، بالخصوص ڈاکٹر تصور حسین مرزا صاحب، اور آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما معزز حاضرین اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آج کے اس پروگرام میں شامل ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری حاضری اس پروگرام میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ التین کی پہلی 4 آیات تلاوت کی ہیں، انہی کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بہت سارے ثناخان رسول بھی شریک ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں میری ایک جانی پہچانی شخصیت اور عرصہ دراز سے جن کے ساتھ ایک بڑا محبت بھرا تعلق ہے، جنید بغدادی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے سے ٹائم میں ملکی لیول پر ایک بڑی عزت سے نوازا ہے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ سب کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، اگر ان کی روشنی میں گفتگو کی جائے اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر، تو ہم اس میں 2-3 باتیں ڈسکس کریں گے۔ ایک اپنی اصلاح کی مناسبت سے، نمبر 2 شان اولیاء، اور پھر اس عظیم بارگاہ کا تذکرہ کریں گے جس کو باب ولایت کہتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ تینوں باتیں میں ان تلاوت کردہ آیات کریمہ سے ہی اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں ڈھیر ساری ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم تھوڑے ٹائم میں ہی یہ سارا کچھ کور کر لیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ کے اندر قسم کھائی ہے، ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینی، اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار قسموں کے بعد پھر جواب قسم کے طور پر یوں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم تخلیق کیا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے احسن تقویم، یہ بڑی ایک جامع اصطلاح ہے، اس پر گفتگو کی جائے بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس ساری گفتگو کو ایک آسان لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ احسن تقویم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ ساؤنڈ آپ تک میری آواز کو ٹھیک پہنچا رہا ہے؟ کوئی ہاتھ ہلا کے کوئی جواب دینے میں آگے بات شروع کروں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونا بنایا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ احسن تقویم کا مفہوم علامہ صاحب نے لفظ سونا میں کیوں بیان کیا؟ وہ اس لیے بہت سارے اہل اللہ نے یہ بات لکھی ہے، جس میں امام غزالی بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سونا کیسے بنتا ہے، یہ اہل اللہ کی بات ہے، سائنس کی نہیں ہے۔ سائنس ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اتفاق نہ کرے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ اہل اللہ نے بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے 7 زمینیں بنائی ہیں، ان 7 زمینوں کی مٹی میں سے اگر 3 زمینوں کی مٹی اور اس کے کیمیائی اجزاء آپس میں مل جائیں قدرتی طور پر، تو زمین کے اندر پتھر تیار ہوتا ہے۔ اور اگر 4 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملیں تو زمین کے اندر لوہا تیار ہوتا ہے۔ اور اگر 5 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر آپس میں ملیں تو پھر زمین میں تانبا تیار ہوتا ہے۔ اور اگر 6 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملیں تو زمین کے اندر چاندی تیار ہوتی ہے۔ اور اگر کل 7 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر ملیں تو تب جا کے زمین کے اندر سونا تیار ہوتا ہے۔ یہ اہل اللہ نے بات لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں سونا ایسے تیار ہوتا ہے۔ اب احسن تقویم کا معنی یہ بھی یہ مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو بھی سونا بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کل 7 زمینوں کی مٹیاں استعمال کی۔ پہلی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہے اس کا نام ہے تراب، والذی خلقکم من تراب۔ دوسری مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے طین، والذی خلقکم من طین۔ تیسری مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے طین لازب۔ اور یوں ارشاد فرمایا
انا خلقناہم من طین لازب، یہ مٹی کا نام ہے، طین لازب۔ چوتھی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے صلصال من حمأ مسنون، یہ سورۃ الحجر کے اندر ہے۔ پانچویں مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے صلصال کالفخار، یہ سورہ رحمان کے اندر ہے۔ آگے چھٹا نمبر ہے، بولیے کون سا نمبر ہے؟ نمبر چھٹا ہے، مگر جس مٹی کا نام لے رہا ہوں وہ کل 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، کیمیائی خلاصہ۔ اس کا نام ہے سولالہ، سین کے ساتھ سولالہ۔ مزید آپ اس کو دیکھتے رہیں، قرآن پاک میں تلاش کر لیں۔ تو یہ 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ بھی ہو گیا، اور 7ویں نمبر پہ اس نے پانی کی مانند ایک نطفہ استعمال کیا۔ یہ چیزیں استعمال کر کے سورۃ الاعراف میں جا کے پھر نتیجہ خیز بات یہ فرمایا خلقت بیدی، ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے میں نے اپنے دست قدرت سے جو شہکار ترتیب دیا ہے اس کا نام حضرت انسان ہے۔ وہ انسان کو اللہ پاک نے سونا بنایا ہے، یہ ایسی ویسی شے نہیں ہے جس کا جی میں آئے غیبت کرے، جس کا جی میں آئے اس کو قتل کر دے، جس کے جی میں آئے اس کی عزت کی پگڑی اچھالتا رہے۔ اللہ نے اس کو سونا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اس سونا صفت انسان کی جان، مال، عزت کو سیکیور بھی کیا ہے۔ سیکیور اس طرح کیا ہے کہ جو اس کی جان لے گا، جو اس کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، جو اس کا مال اتھیائے گا، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کی جان کو بھی، مال کو بھی، عزت کو بھی سیکیور کیا ہے۔ اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے، میں ادھر نہیں جا رہا۔ پھر اس کے بعد جب اس اللہ نے اس کو سونا بنا کے بھیجا ہے، پیغام پھر یہ دیا کہ کوئی دنیا میں رہے گا 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 100 سال کر لے، بالآخر اس نے واپس آنا۔ پیغام وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر 100 سال بعد بھی میں نے تمہیں واپس بلا لیا، اس بات کو بھولنا نہیں، تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لو، ہر سانس کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے کہ 100 سال بعد بھی میں نے اگر تمہیں واپس بلایا تو جیسا بنا کے بھیجا تھا ویسا ہی سونا میں نے واپس لینا ہے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے کھوٹ، ملاوٹ، میل اس سونے کے ساتھ ملنے نہیں دینی۔ جیسا میں نے بنا کے بھیجا تھا ویسا ہی میں نے واپس لینا۔ اس لیے کہ جب تمہیں میں نے واپس لینا ہے تو میری بارگاہ میں کھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا میں نے بنا کے بھیجا تھا ویسا ہی میں نے واپس لینا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ملاوٹ مل گئی، کھوٹ، میل کچیل، اس کی آمیزش ہو گئی، تو فرمایا اگر تم وہ لے کے آ گئے نا میری پاس، منہ اٹھائے ہوئے ایسے چلے آئے، تو میں سب سے پہلے اس کھوٹ کو دور کروں گا قبر کے اندر۔ تو مولا تو کیسے دور کرے گا؟ فرمایا جیسے تم نہیں دور کرتے سونے سے کھوٹ، سنیاریوں سے پوچھ لو نا، زرگر سنیارے کیسے دور کرتے ہیں؟ تو جب وہ سونے میں ملا ہوا کھوٹ دور کریں تو پانی میں رکھتے ہیں یا آگ میں؟ بولے آگ میں۔ آگ میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سنیارا سونے کو پسند نہیں کرتا، وہ تو اس سے پیار کرتا ہے، وہ ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو آگ میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ جو میل کچیل ہے آگ میں رکھیں تو میل کچیل دور ہو جائے۔ ستھرا سونا پھر سنیارا اس کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو مالک بھی ایسا ہی کرے گا، وہ قبر کے اندر جب آگ میں رکھے گا
تو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے آگ میں، اس قبر میں تو اتنا ستھرا ہو جائے، اتنا مزکا، مجلہ، مصفا ہو جائے، تاکہ قیامت کے روز میری اور میرے محبوب محمد کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ ایسے میل کچیل والے تو نہیں اس صحبت میں بیٹھیں گے۔ بندہ یہ سن کے ڈر گیا کہ آگ سے کھوڑ دور ہوگا، جی آگ سے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے بندے اگر تو آگ سے ڈرتا ہے تو اس دنیا میں قبر میں آنے سے پہلے ہی خود اس کھوٹ کو دور کر لے۔ تیرے کسی نے ہاتھ نہیں باندھے تو باری تعالیٰ اگر میں خود اس دنیا میں اس کھوٹ کو دور کرنا چاہوں تو کیا طریقہ ہے؟ تو 3 طریقے بتائے۔ ان 3 طریقوں میں پہلا طریقہ ہے توبہ۔ بولیے کیا ہے؟ یہ ذاتی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو پہلا طریقہ ہے توبہ۔ توبہ سے کھوٹ دور ہوتا ہے۔ اب توبہ کے بارے میں بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، میں بڑی لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، صرف توبہ کے بارے میں ایک تصور کلیئر کرنا ہے، کانسیپٹ۔ وہ یہ توبہ کے بارے میں ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی رہے، ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ، بس سال میں ایک حاضری، ایک عمرہ کر آئیں تو بس میری توبہ ہو جائے گی۔ اس سے بڑا رب کی بندگی کے ساتھ مذاق کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی بندگی کے ساتھ مذاق، یہ توبہ نہیں ہے کہ ادھر غریبوں کو تنگ بھی کریں، چوکوں میں تھڑوں میں بیٹھ کے آتی جاتی عزتوں کو بھی دیکھیں، ساتھ پھر دسترخوان بچھا دیں رمضان آئے اور کہیں جی ہمارے بس ہم صاف ستھرے ہو گئے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ تو آپ 1 مہینہ بھی گفتگو کر لیں، اینڈ اسی بات پہ ہوگا، توبہ نام ہی اس شے کا ہے کہ گناہ چھوڑ دیا جائے۔ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، توبہ اس شے کا نام ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے۔ بولیں کیا چھوڑ دے؟ کسی ورد وظیفے کا نام توبہ نہیں ہے، کسی دم درود کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہی فقط گناہ چھوڑنے کا ہے۔ گناہ چھوڑ دیں، کوئی ورد وظیفہ نہ کرے، گناہ چھوڑنے کا نام ہی توبہ ہے۔ تو یہ ہے توبہ، گناہ چھوڑنے کا نام۔ بولیے کیا ہے؟ اس کے بعد جب آپ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کرنے کے بعد پھر یہ استغفار آپ کی توبہ کو دلہن بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو پہلا طریقہ کھوٹ، میل کچیل دور کرنے کا وہ ہے توبہ۔ اور اگر توبہ سے کام نہ ہوا، توبہ سے کام بولیے نہ ہوا، تو دوسرا طریقہ پھر کیا ہے؟ دوسرے طریقے کا نام ہے صحبت۔ بولیے کیا؟ صحبت۔ یعنی 50 سال، 70 سال کوئی بندہ استغفار کرتا رہا، اس کا کھوٹ دور نہیں ہوا، اس کی میل کچیل من کی، قلب کی، باطن کی دور نہیں ہوئی، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے اب کسی مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھ جا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، کسی مرشد کی نظر میں کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ، وہ مرد کلندر ایک نظر کرے گا تو جو کھوٹ، جو میل کچیل 70 سال توبہ کرنے سے دور نہیں ہوا، اس مرد کلندر کی ایک نظر سے دور ہو جائے گا۔ یعنی یا علی، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب اپنی صحبت کو بدل اور کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جا۔ ویسے تو جس بھی نیک بندے کی صحبت آپ کریں گے وہ نیک صحبت میں ہی آتی ہے، کسی برگزیدہ بندے کی صحبت میں آ جائیں، مگر اس صحبت کا جو کلائمیکس ہے
وہ ہے اہل اللہ کی صحبت. بولیں کیا ہے؟ اہل اللہ کی صحبت ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے یہ بھی میرا کوئی ذاتی فلسفہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر بات پہ میں آپ کو آیات کریمہ سنا رہا ہوں اور دلائل دے رہا ہوں. اس بات پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 15واں پارہ کھولیں، 18 نمبر سورہ کھول لیں، سورۃ الکہف. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت کی برکت سے کھوٹ دور کیسے ہوتا ہے اور اندر کی میل کچیل کیسے دور ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک واقعہ سنایا ہے. واقعہ قرآن حکیم کا ہے، کسی لیلا مجنو قصے کہانیوں کی کتابوں سے نہیں. اور ہم جو اہل سنت ہیں نا، ہماری پرابلم یہ ہے ہم نے قرآن سے تعلق توڑا ہے اور قصے کہانیوں سے زیادہ تعلق جوڑا ہے. جب آپ قصے کہانیوں میں پڑھے ہیں نا، آپ کا عقیدہ اس وقت ڈیفنس پوزیشن پہ کھڑا ہے، یعنی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. عقیدہ کمزور نہیں تھا، وکیل کمزور تھے. ان وکیلوں نے کیا کیا ہے، قصے کہانیاں دوڑے اور پیسوں کے چکر میں تقریریں کر کر کے تو انہوں نے ستیہ ناش کر دی. تو قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہے. میں نے ادھر کوئی 2 سال درس قرآن دیا ہے. 30 بندے نہیں بیٹھے ہوتے تھے وہاں، 30 بندے نہیں ہوتے تھے بیٹھے وہاں. مجبوراً وہ مجلس وائنڈ اپ کرنا پڑی. یہ ادھر ساتھ ہی ایک مسجد کے اندر وہاں درس قرآن دیا. اگر مسالے دار چسکے دار تقریریں، ایک دوسرے پر فتوے لگانے، اس طرح کی باتیں ہوتی تو بہت بے شمار لوگ آ جاتے ہیں. قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہے. اس وقت منہاج القرآن یہ جنگ لڑ رہا ہے. ایک ایک محاذ پہ عقیدے کا جز ہو یا عقیدے کا کل ہو، ایک ایک چیز اس کو قرآن حکیم سے ثابت کر رہا ہے. آپ کا عقیدہ سچ ہے، آپ کا عقیدہ حق ہے، یہ ہندوستانی پروڈکٹ نہیں ہے. اس عقیدے اہل سنت کے پیچھے یا قرآن کی آیات تھی یا مصطفیٰ کے فرامین تھے. ہم نے پڑھا نہیں ہے. ہم نے میں جو بات کر رہا ہوں یہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں کہ مرتے کلندر کی ایک نظر کے ساتھ اندر کا میل کچیل اور کھوٹ دور ہو جاتا ہے. اس پر قرآن حکیم کی نصوص دینے لگا ہوں. تو قرآن پاک کی یہ اس سورہ مبارکہ میں آتا ہے کہ پرانے پہلے بادشاہوں میں سے ایک کوئی بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام ہے. اور اس دور کے نبی پر جو لوگ ایمان لے آتے تو یہ ان پہ ظلم کرتا. تو جو لوگ ایمان لائے ان میں سے چند جوانوں کو اس نے بلایا، ڈرایا، دھمکایا اور جان لینے کی دھمکی دے دی. انہوں نے شہر کو چھوڑا اور دور پہاڑوں میں عبادت کرنے کی غرض سے چھپ کر چلے گئے. جب جا رہے تھے، میں کوئی لمبا واقعہ نہیں سناؤں گا، ریلیونٹ چیزیں لوں گا میں. تو جب جا رہے تھے تو بار بار ایسے پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا. تو ان کی نظر پڑی کہ گردن جھکائے دھیرے دھیرے ان کے پیچھے کوئی کتا آ رہا ہے. ان میں سے ایک نے پتھر اٹھا کے اسے مارا، بھگانا چاہا. صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ کتا پچھلی ٹانگوں پہ نا ایسے کھڑا ہوا اور انسان جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ایسے دعا کی شکل میں اللہ سے عرض کرتا ہے، مولا مجھے زبان دے، میں تیرے ان بندوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. زبان حال سے اس نے بات کی. کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے کیا بگاڑا تمہارا. آگے سے وہ کہنے لگے تو ہے کتا، تیرا کام ہے بھونکنا، ہم تو کسی مشن پہ جا رہے ہیں. تو ساتھ چلا گیا، بیٹھے گا، اپنی عادت سے مجبور ہو کے بھونکے گا. تیرے آواز سے ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا، پکڑے جائیں گے، منصوبہ فلاپ ہو جائے گا. صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں اس کتے نے پتہ کیا جواب دیا. اس کتے نے یہ جواب دیا، اس نے کہا اللہ کے ولیوں بے فکر ہو جاؤ، میں نے آج کے بعد بھونکنے والوں کی صحبت ہی چھوڑ دی ہے، میں تمہاری صحبت میں آ گیا ہوں. اب وہ ولی گئے اور جا کے ایک غار میں جا کے بیٹھے. اللہ کی ایک اپنی منشا تھی، اس کی اپنی حکمت تھی. اس نے 309 سال کے لیے
ان پر موت طاری کر دی. کتنے سال کے لیے؟ 300. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال کے لیے موت طاری کر دی. کتا بھی ان کے غار کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا. اب اس غار کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ مغرب کی طرف کھلتا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف. جب مشرق سے سورج چڑھتا تو چڑھتے سورج کی شعائیں مشرق والے دروازے سے اندر آتی، اور جب مغرب میں سورج غروب ہوتا تو پھر اس سائڈ سے غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعائیں اندر آتی. 309 سال دوستو، 309 سال اگر ان کے وجود پہ سورج کی شعائیں پڑتی رہتی تو ان کے وجود گل سڑ جاتے. وجود گل سڑ جاتے تو پھر کسی پاگل کی بات درست ثابت ہو جاتی کہ بابے تشائی کوئی نہیں. تو کسی پاگل کی یہ بات درست ثابت ہو جاتی. اس نے پھر ایسے پاگلوں کو جواب دیا. اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ آیت نمبر 17 ہے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سورج کا رستہ بدلا. کیسے؟ فرمایا جب سورج چڑھتا تو چڑھتے سورج کو بھی فرمایا اے سورج تو چڑھتے ہوئے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا دائیں جانب مڑ کے چڑھ. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو بھی فرمایا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، غروب ہوتے ہوئے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا بائیں جانب مڑ کے غروب ہو، تاکہ تیری شعاؤں سے ان کے جسم گل سڑ نہ جائے، ان کے جسم خراب نہ ہو جائے. تو سورج کا رستہ بدل دیا 3 صدیوں کے لیے. یہ جو سورج اپنے رستے پہ گردش کرتا ہے نا، چڑھتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں، سورہ یاسین کھولیں. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو سورج مشرق سے چڑھتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ رب کی تقدیر ہے. بولے رب کی تقدیر ہے. قربان جائیں 309 سال کے لیے اللہ نے اپنی تقدیر کا نظام ہی معطل کر کے رکھ دیا. کس کی خاطر؟ ان ولیوں کی خاطر. سورج کا رستہ اللہ پاک نے بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نظام تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. پھر اس طرح یہ بات ہو رہی ہے اور بات کرتے کرتے پھر ایک اور بات آگے جا کے ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا اب وہ جو ان کے ساتھ آیا تھا نا کتا، وہ ان کے غار کے دروازے کے آگے بیٹھ گیا. اس کی بھی بات کی اور ولیوں کی بھی بات کی. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. فرمایا 6 ماہ بعد ہم ان کی کروٹ بدلتے، 6 ماہ دائیں جانب اور 6 ماہ بائیں جانب. اور ہر مفسر نے لکھا ہے جب قبر کے اندر اللہ ان کی کروٹ بدلتا تو ان کی کروٹ کے ساتھ ان کے کتے کی بھی اللہ کروٹ بدل دیتا تھا. اس سے پتہ چلا جو انوار تجلیات قبر کے اندر ان ولیوں کو مل رہے تھے، اس کا حصہ وہ جب ان کی کروٹ اللہ بدلتا تو اس کتے کی بھی کروٹ اللہ بدل دیتا. تو جو انوار تجلیات قبر کے اندر ان ولیوں کو مل رہے تھے، ان کے در پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی اس کا فیض مل رہا تھا. کتا ہو کے فیض پا جائے اور انسان ہو کے ولیوں کے فیض سے محروم ہو جائے، اس کے انسان ہونے پر سوالیہ نشان ہے. اس مناسبت سے آخری بات سنیں، پھر مولا کائنات کی بات کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ. یہ جب واقعہ سارا اللہ نے بیان کر دیا تو اب اللہ پاک نے ان کا عدد بتایا کہ وہ تھے کتنے. فرمایا کچھ کہا کریں گے 3 تھے. تو جب لوگ کہیں گے 3، میں کہوں گا رابعہم کلبہم، چوتھا کتا بھی ہے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، کچھ کہیں گے 5. تو میں آگے سے کہوں گا سادسہم کلبہم، چھٹا کتا بھی ہے. کچھ کہیں گے یقولون 7،
تو میں کہوں گا وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، آٹھواں کتا بھی ہے۔ تین مقام پہ اللہ نے ولیوں کی گنتی کی اور ان کی گنتی میں کتے کو بھی گن دیا، کتے کا بھی نمبر لگایا ہے، 4 یا کہا 6 یا کہا 8۔ ہم انسانوں کی گنتی میں کتے کو نہیں گنتے، اللہ نے گنا ہے۔ باری تعالیٰ یہ تو نے کیوں کیا؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے، یہ فیصلہ اس بنا پہ نہیں کیتا کہ اس کتے کی کوئی خاص نسل تھی، میں نے یہ فیصلہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ میرے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، تو اگر کتا نیرا نجس وہ میرے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو فرمایا جو کرم کا فیصلہ ولیوں کے بارے میں کرتا ہوں وہی فیصلہ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے کتے کے بارے میں بھی کر دیتا ہوں۔ کتا نیرا نجس ہے، نیرا نجس۔ اللہ پاک نے جہاں ولیوں کا نام لیا اس کتے کا بھی نام لے لیا ہے۔ تو اس سے میں بات جس تناظر میں سنا رہا تھا کہ صحبت اگر ولیوں کی اختیار بندہ کر لے، صحبت ولیوں کی اختیار کر لے تو نجس ہو کر وہ اللہ کے فیض سے محروم نہیں رہتا۔ تو انسان ہو کہ اگر اپنی صحبت بدل لے برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائے تو اس نیک صحبت کی برکت سے اس کا وہ کھوٹ میل کچیل دور ہو جاتی ہے جو توبہ سے دور نہیں ہوئی تھی، وہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت۔ یہ تو عام اولیاء کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں باب ولایت کا عالم کیا ہوگا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اولیاء کی صحبت، اولیاء کی ہماری صحبت ان کے ساتھ اولیاء کے ساتھ ہے، اور اولیاء کی صحبت کس کے ساتھ ہے؟ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کوئی ولی، بس ایک ہی جملے میں ساری بات بتا دوں، مولا علی کو بائی پاس کر کے کوئی بات کرنے کے ولایت کی کر دے، اسی وقت اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ولایت کا دروازہ ہی اللہ نے مولا کائنات علی المرتضی کی ذات مبارکہ پر کھولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کا دروازہ مولا علی سے کھولا۔ اب ان کی صحبت کس کے ساتھ بیان کی ہے؟ بات صحبت کی ہو رہے، موضوع سے نہیں ہٹیں گے، موضوع پہ رہ کے ہی مولا کائنات کی بات کریں گے۔ ان کی صحبت آقا علیہ السلام نے کن کے ساتھ بیان کی؟ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کی صحبت بیان کی تو آپ ششدر رہ جائیں گے، یہ بات میرے آقا نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہی، صرف مولا علی کے بارے میں کہی۔ فرمایا القرآن مع علیش العلی مع قرآن، قرآن علی کی صحبت میں ہے اور علی قرآن کی صحبت میں ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کی یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس میں دائمیت، مداومت، ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ قرآن علی کی صحبت میں اور علی قرآن کی صحبت میں۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ خلش بھی لوگوں کی دور کر دی، فرمایا کہ لن یفترقا، یہ ہرگز ہرگز کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے انتہا کی بات بھی کر دی، فرمایا حتیٰ یارد الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی جب تم آؤ گے نا، حوض کوثر کا جام پینے، تو اپنی نظروں سے دیکھ لینا اس وقت بھی علی قرآن کی صحبت میں ہوگا اور قرآن علی کی صحبت میں ہوگا۔ یہ کوئی اور نہیں بات کر رہا، یہ حضور علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ عقیدوں کو حضور علیہ السلام کے فرمان کے تابع رکھو، اپنے من کے جو مفادات ہیں اس کے تابع کرو گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت عروج پہ ہیں جھگڑے، عروج پہ، جس کو دو باتیں کرنے آ جاتی ہیں وہ رستہ یہ اختیار کرتا ہے جھگڑوں والا، جھگڑوں والا۔ اور آسان طریقہ ہے پاکستان میں مشہور ہونے کا، جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی مخالفت کیا کرے، بس ایسے مشہور ہو جائے گا۔ مولا علی کی مخالفت کرے، حسنین کریمین کی مخالفت کرے، ایسے مشہور ہو جائے گا۔ بات عرض کرنے کا مطلب ہے
پاکستان میں جھگڑے عروج پر اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے عقیدوں کو خود گھڑنا شروع کر دیا ہے. اگر خود نہ گھڑتے تو پھر کبھی بھی یہ جھگڑے نہ ہوتے. تو اللہ پاک نے آل پاک کی صحبت قرآن کے ساتھ اور قرآن کی علی کے ساتھ یعنی آل پاک کے ساتھ بیان کر کے فرما دیا کہ یہ باب ولایت کی شان ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. بولیں فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں فرمایا قیامت تک اس کا علی بھی مولا ہے. یہ باب ولایت کا ذکر کر دیا ہے. میں نے کوشش کی کہ اس مختصر ٹائم کے اندر 3-4 باتیں کی جائیں. ایک ذاتی اصلاح کی بات وہ میں نے توبہ کے تناظر میں کر دی. آپ کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے شان اولیاء اس پہ بھی بات کر دی اور بعد جا کے باب ولایت پہ جا کے ختم کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کمی رہ گئی اللہ اس پر معافی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پیر صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الہادین المہدین. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یا الہی معنی پروگرام شان اولیاء اکرام بچے بوڑھے جوان حاضر صاحب کی حاضری کو قبول فرما. حضرت علامہ صاحب نے کتنا خوبصورت بیان کیا. سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بالخصوص محفل پاک کا ثواب تمام مومنات و مومنین مسلمات و مسلمین حاضرین کے لائقین مرحومین بالخصوص جامع مسجد کے سابقہ مؤذن اور خزانچی چودھری حاجی عبدالرشید صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت علامہ مولانا قاری خضر حجاج جلالی صاحب کی بارگاہ ہدیہ قبول فرما. یا الہی پوری دنیا میں اسلام رحل اسلام کو غلبہ نصیب فرما. امت مسلمہ کو قیادت واحدہ اور صالحہ نصیب فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابیاں نصیب فرما. یا الہی پاکستانیوں کو مزید استحکام مضبوطی سلامتی نصیب فرما. کمر توڑ مہنگائی بے سہاروں کو سہارے عطا فرما. بے آسروں کو آسرے نصیب فرما. یا الہی قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے قرآنی تعلیمات پر مزید عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. اپنی بندگی اطاعت فرما برداری ذکر اور بالخصوص نماز با جماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت غلامی کے ساتھ ساتھ روزانہ معمول بنا کر کثرت کے ساتھ میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بے حرمت سید الابرار الصلاۃ والسلام علی خیر الانام بفضلک بکرمک یا ارحم الراحمین.